نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ووادع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب رواه ابن ماجہ وروى البيهقي في شعب الإيمان إلى قوله مسلم وقال هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روى من أوجه كلها ضعيف. یہ حدیث پاک صاحب لولاک روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کی طلب، علم کی آرزو، علم کی تمنا یہ فرض ہے ہر مسلمان. اور مسند امام اعظم میں ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کا فرض ہے. وہاں مسلمہ بھی ہے. وہ واضع العلم، اور علم پیش کرنے والا نا اہل کے پاس ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو جواہرات، موتی اور سونا پہنانا. سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ یہ علم جسے علم دین کہتے ہیں بے قدر ضرورت ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنا دین کسی دیندار سے سیکھے. بے قدر ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوا ہے یا پہلے سے داخل ہے اور ہوش کے ناخن اس نے لیے ہیں تو سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، پاک اور بے عیب مانے. اتنا تو جاننا ضروری ہے. اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب، وہاں کوئی عیب نہیں اور وہاں صرف پاکی ہے. جب اتنا سمجھ میں آ گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اسی ایک اللہ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کا مالک ہے، اس کا خالق بھی ہے، مالک. جب اتنا سمجھ میں آ گیا تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پوری کائنات جبری اطاعت میں ہے. شاید یہ لفظ آپ کی سمجھ سے اوپر جا رہا ہو. جبری اطاعت، جبری اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کو بندگی میں قدرت نے لگایا ہے. آپ ہی صرف بندگی نہیں کر رہے ہیں اس کی، یہ پوری کائنات اس کی بندگی میں لگی ہوئی ہے اپنے طریقے پر. یہاں جو کچھ ہے سب بندہ ہی ہے، خدا اس میں کوئی نہیں ہے، سب بندہ ہے. بھائی بات سنو، تو پوری کائنات اس کی بندگی میں ہے اور یہ بندگی ہی ان کی زندگی ہے. جبری اطاعت، جبری اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ زمینوں سے کہا گیا کہ میری بندگی میں آ جاؤ، اور اونچے آسمانوں سے کہا گیا کہ میری بندگی میں آ جاؤ، اور مضبوط پہاڑوں سے کہا گیا، وہ چھوٹے تھے یا بڑے، میری بندگی میں آ جاؤ. اگر خوشی سے آتے ہو تو آ جاؤ اور نہ خوشی سے آتے ہو تو آ جاؤ. سب نے کہا خوشی سے آتے ہیں. جب اتنا بھی معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ یہ پوری کائنات اس کی بندگی میں لگی، اتنا سمجھ میں آ گیا نا. ہر ایک پر کے چمن اس کا ہے بتا دیتا، جو گل سے پوچھو تو وہ بھی ہے مسکرا دیتا. ہر ایک سر سیدھا درخت ہے، اتنا سیدھا ہے، اتنا درست ہے سر جسے کہتے ہیں کہ قد معشوق سے لوگ اس کو تشبیہ دیتے ہیں. ہر ایک سر انگلی ہے یوں اٹھا دیتا، نشان اس کا ہمیں ہے یہ برملا دیتا. یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے. جب اتنا سمجھ میں آ گیا کہ یہ پوری کائنات اس کی بندگی میں ہے، پھر دو کو یہاں اختیار دیا گیا، اور خاص طور سے اس میں ایک کو یعنی انسان، اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، صرف بندگی کرو، صرف بندہ بن کے رہو. لیکن انسان کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو بندگی کرو، چاہے گورکھ دھندگی کرو.
چاہے مومن ہو جاؤ چاہے کافر ہو جاؤ، چاہے شکر گزار ہو جاؤ چاہے انسان کو اختیار دیا، آئی بس. اور یہ اختیار اگر نہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، سب بندگی میں دھیان بھی ہوتے. ہمارے اختیار نے ہم کو ڈبو دیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اعلی امانت کو اونچے آسمانوں، وسیع و عریض زمین اور مضبوط و مستحکم زمین کے حوالے کیا اور پہاڑوں کے حوالے کیا، تو سب ڈرے امانت کا بوجھ اٹھانے سے، لیکن انسان نے اٹھا لیا. کہاں وہ امانت کا بوجھ اٹھا؟ یعنی تیری بندگی کا جو کرا و رسم ہے اس پر قائم رہے، اختیار لیا اسے. اسی پر اس کو کہہ دیا گیا انہ کان ظلوما جہولا. یہ انسان یہاں جو ہے بڑا ظالم تھا اور بڑا نادان تھا، یہاں نادانی کیا. ارض و سما نہ دشت و جبل تاب لا سکے، وہ تھے ہمیں جو بار امانت اٹھا سکے. بار امانت اٹھایا. آسماں بار امانت نہ توانست کشید، یہ فارسی زبان ہے. پورا افعال بنا میں من دیوانہ زدن، جو بوجھ آسمانوں سے نہیں اٹھا، حالانکہ وہ بہت اونچا ہے، وہ بوجھ ہم لے کے چل رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ اللہ مدد کرے بس. اب پورا ہمارے نام نکلا تو ہمیں ظلومن جہولا یہاں کہہ دیا گیا. ایک عارف کی بات مجھے نہیں بھولتی ہے، یہ ہم نے سب سنابل شریف میں پڑھا تھا. وہ کہتا ہے عارف کہ منا ظلوم و جہولم کی اولم گفتی، میں وہی ظلوم و جہول جو پہلے ہی تو نے کہہ دیا تھا کہ ہم شاید الضعفاء کریم والجہال. میرے مولا ہم کمزوروں سے کیا ہو سکے گا تیری بندگی کا حق، اور ہم نادانوں سے کیا ہو سکے گا کہ ہم تیری بندگی. بس یہی کہ کھڑے رہتے ہیں اور تیرے وقت پر حاضری دے دیتے، بس صرف حاضری دیتے ہیں اور کیا کریں. ہم نے اپنے رکوع سے اور قیام سے اور سجود سے کچھ بڑھایا، اس کی قدرت میں کچھ نہیں. ہمارے پاس ہے کیا دینے کو اس کے بعد؟ سب تو اسی کا ہے. تو ہم سے کیا ہونے والا ہے؟ ہم کو تو پہلے ہی ظالم اور نادان کہہ دیا کہ نادانوں سے کیا ہوگا اور ظالموں سے کیا. ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں. ہم نے اپنی جان پر جتنا ظلم کیا کسی نے اتنا نہیں کیا، لیکن آدمی بس دوسرے کے پیچھے پڑا. اور عورتوں کا سارا وقت اس میں خراب ہوتا کہ کسی نے کچھ کر دیا، انا للہ. پھر کچھ پیروں کے کچھ باباؤں کے چکر وہ لگاتی رہتی، کسی نے کچھ کر دیا، کسی کو ہوتا ہے. یہ سب کرتے ہیں، جادو بھی ہوتا ہے، دعا تعویذ بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے، لیکن زیادہ تر غلط ہوتا ہے. ہوتا ہے کہیں کہیں صحیح ہوتا ہے. اتنا بھی سیکھ لیا آپ نے تو انسان کو اختیار دیا گیا کہ چاہے شکر گزار ہو جائے چاہے نہ شکر. اب اس کی صفات کے بارے میں کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، جلانے والا وہی ہے، سب کچھ وہی، ہم کچھ نہیں ہے. اس کا بھی علم ہو جانا چاہیے. سب کچھ وہ ہے، ہم کچھ نہیں. جس نے اپنے کو کچھ سمجھا احمد نمبر 1، فول آف دی فرسٹ واٹر. کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہوگا. سب کچھ ہو تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں. جس دن یہ آپ سمجھ لیں گے کہ ہم کچھ نہیں ہیں تو اس دن آپ کو کچھ سمجھ آ گیا. پھر اس کے بعد اس کی صفات معلوم کرنے کے بعد پھر نماز معلوم کرو کہ کیسے پڑھی جاتی. نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں کر سکے کسی سمجھدار سے کہ کیسے پڑھیں. پھر جب رمضان آئے تو روزے کو معلوم کرو کہ کیا شان ہے روزے کی کسی جاننے والے سے، کیا افطار ہے، کیا سحر ہے، کیا روزہ رکھنے میں ہے، کیا لوگوں کو روزہ رکھوانے میں ہے، کیا روزے داروں کی مدد میں ہے. یہ سب کسی سے سیکھو. پھر جب 1 سال گزر جائے زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو آپ زکوٰۃ کے قانون معلوم کرو. فرض ہے اس کو نکالنا ہی ہے. پھر حج کا زمانہ آئے، اگر آپ پر فرض ہو گیا تو ایک بار جانا ضروری ہے. پھر جب اسلام پر کوئی عمومی آفت آ جائے، لوگ مٹانے کے در پہ ہوں، تو وہاں جان ہتھیلی پر لے کے کھڑے ہو. یہاں تو سر لے کر کے پڑے ہو زمین پر مسجد میں. کبھی وہ وقت بھی آتا ہے کہ دین کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دین کو بچانے کے لیے. آج بس یہ سب ضروری علم اتنا سب کو ہونا چاہیے. آج بات سمجھ، سب کو ہونا چاہیے، اتنا فرض ہے سب کو. اور ضرورت سے زیادہ جیسے علماء کو علم ہوتا ہے وہ سب کا کام نہیں ہے. جس کو اللہ دے وہ زیادہ بہت تفصیل میں جانتے ہیں. تو ضروری علم سب کے اوپر ضروری ہے. اچھی بات ہے. اب اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ علم کو اہل کے پاس پیش رکھو. اہل کون ہے اور نا اہل کون ہے؟ آج بس علم کو ہمیشہ اہل کے پاس رکھو، نا اہل کے پاس نہیں. نا اہل قدر نہیں کرے. نا اہل اس کو کہتے ہیں کہ اس کو علم کی طلب نہیں ہے، زبردستی آپ ٹھوسے جا رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں. وہ علم نہیں چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، روپیہ پیسہ چاہتا ہے، سونا چاندی چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، کرسی چاہتا ہے، ریاست چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، امیری چاہتا ہے. نہیں نہیں، اہل وہ ہے جو علم کا طلبگار ہے، علم کو تلاش کرنے نکلا اور علم کے آگے کسی چیز کو خاطر نہیں لگتا. اس نے سمجھ لیا کہ اس دنیا میں علم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. بس اس کو اتنا ہی نہیں کہ وہ سمجھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس پر جیتا ہے اور اس پر مرتا ہے، اور دوسروں کو جلاتا ہے اور دوسروں کو ہدایت کرتا ہے اسی پہ مرو. وہ ہے اہل. یہ سب کا نصیب نہیں ہے. کبھی کبھی وہ بندگان اہل جس نے جانے کتنوں کو کلمہ پڑھایا، کسی گھر والے نے نہ کہہ دیا. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کا نام، وہ کشتی میں نہیں بیٹھا، ڈوب گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا
کشتی میں نہیں بیٹھے، باپ کی کشتی میں بیٹھنے والے سب بیٹھے، جو بیٹھے بچ گئے. یہ بیٹا ہی نہیں، بیوی بھی ایک تھی ایسی، وہ بھی نہیں بیٹھی. اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی. گھر میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کی معافت نہیں کریں گے. یہ کوئی اپرنا یادوں کا معاملہ تنہا نہیں ہے. اپرنا سپرنا تو جانے دیجیے، یہ جو پیپر میں چھپتا ہے کیا ہوا تو گھر میں چلتا ہی رہتا ہے. جس کی جب مرضی جدھر جائے، کون سی یہاں پابندی ہے؟ کیا لے کے بیٹھے ہو؟ ہر گھر میں ہی ملے گا. گھر کا ہر آدمی کا اتباع. اسی لیے میں نے کبھی نہیں کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں کہا کہ کس کو ووٹ دو کس کو ووٹ دو، کچھ نہیں، جس کو جی چاہے دو. ہاں ہمارا ہے معاملہ جو ہے، ہمارے اپنے انتخاب میں پارٹی نہیں ہے، کچھ بھلا آدمی ہے. اب بھلا تو ملتا نہیں جلدی سے بابا، چراغ لے کے ڈھونڈو تو بھلا تو نہیں ملتا. اب دو بروں میں سے کم برے کا انتخاب کرنا ہے. خیر و شر کا مقابلہ ہے ہی نہیں یہاں. کہ شر کو چھوڑ دو خیر کو اختیار، نو، یہاں شر اور شر کا مقابلہ. عقل مندی وہی ہے، میں یعلم خیر الشر. دو شر میں سے ہلکے والے کو لے لو، بھاری والے کو اٹھا کے پھینک دو. دونوں شر ہے، یہ بھی شر، کانگریس بھی شر، بی جے پی بھی شر، سماجوادی بھی شر، بہوجن سماج بھی شر. کسی کو ٹھیک نہیں کرتا. وہ بیچاری ممتا کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے پیچھے پڑے رہے. وہ بیچارہ کیجریوال کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی توجہ نہیں ہے. یہاں میڈیا سب اپنی ہی راہ لاپ رہا ہے کہ کوئی نہ ہلا جائے تاکہ ہمیں کھلائے پلائے، روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے گا. کیا کیا جائے صاحب؟ ہمارا انتخاب دو شیر میں سے ہلکے والے کو قبول کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ عقل مند تو ہے. پوچھا گیا تھا من العاقل، عقل مند کون ہے؟ تو کسی نے کہا من یعلم الخیر من الشر، جو بھلائی کو پہچان لے برائی سے. کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھی کوئی تعریف؟ یہ فاروق اعظم نے پوچھا تھا، جنہوں نے بہت بڑی دنیا پر حکومت کی. فرمایا بتاؤ تو ذرا. کہا آپ ہی بتائیے کیا ہے؟ تو کہا من یعلم خیر الشر، جو دو شر میں سے ہلکے والے کو پہچان لے. دونوں شر ہے، یہ بھی شر وہ بھی شر. کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بننے، کوئی سمام میں سبھی ننگے. جب یہ لوگ کسی کی برائی کرتے ہیں تو مجھے خیال گزرتا ہے یہ میڈیا پر، یہ تو چلو یہ برے ہوئے، یہ برے ہوئے، تو ذرا یہ بتاؤ کہ ان کو کہاں سمسم میں نہلایا گیا ہے؟ آپ کہاں نہا کے آئے ہو؟ تب گندا اسنان آپ نے کیا ہو؟ آپ پکے ہو بچے ہو؟ آپ خود بھی گندے ہو. گندے کو کیا حق ہوتا کہ گندوں کی برائی کرے؟ یہ کسی اچھے کا کام، کسی درویش کا کام ہے، کسی اللہ والے کا کام. جو خود ننگا ہے وہ ننگے کی برائی بیان کر رہا ہے. واہ واہ، یہ دنیا میں چلا. چھوڑو دنیا کے تذکرے کو، کیا دھرا ہے یہاں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب رمضان کا زمانہ ہے تو روزے کو معلوم کرو، زکوٰۃ کا زمانہ ہے زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرو. معلوم کرنا پڑے گا آپ کو کہ کیسے زکوٰۃ ادا کرنا. اور حج کا زمانہ ہے تو حج کے احکام معلوم کرو. محض ویزا نکال لینا، پاسپورٹ ٹھیک کر لینا، تھوڑا سا پیسہ لے لینا اور چل دینا. ایک کتاب لے کے چھوٹی سی جو بعض کمیٹیوں سے چلتی، اس سے حج نہیں ہو پائے گا ٹھیک سے. زندگی بھر نماز پڑھی، نماز تو ٹھیک ہوئی نہیں. تمام عمر میں ایک بار حج کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. قدم قدم پر وہاں مسائل ہیں، کچھ نہیں جانتے، چلے گئے. اب تو یہ پوچھتے کہ بھائی وہاں کھلاؤ گے کیا؟ کیا کھلاؤ گے یہ بتاؤ؟ یہاں پیٹ نہیں بھرا، وہاں جا کے حج میں جا کر کے پیٹ بھرے گا. ایک روٹی اور ایک بوٹی کے لیے میں نے جھگڑا دیکھا. تو میں اکثر اوقات قائم رہتا تھا وہاں سے کھانے پینے کا. لا حول ولا قوت. ابھی کھا کے یہاں پیٹ نہیں بھرا، وہاں جا کے پیٹ بھرو گے. اور وہیں سے لگتا ہے اگر یہ چھوٹا سا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، جہنم کیا بھرے گا؟ چھوٹا سا پیٹ نہیں بھر رہا. تو دین کی طلب جو ہے ضروری ہے. اور اہل کے پاس، اہل جو دین کا طلبگار ہو، یعنی جو دین کا علم ڈھونڈ رہا ہو. جیسے سنا کہ ایک حدیث کے لیے ایک بزرگ چلے گئے شام تک، حضرت مقبول تک، اور کہا صرف وہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا. یہ اہل ہے، وہ جو علم کی تلاش میں ہو، علم پر زندہ رہے، علم پر بھرے. اہل کے پاس بیٹھے. اور نہ اہل کے پاس پیش کرنے کا فائدہ کیا؟ کچھ نہیں. حضور فرماتے ہیں یہ خنزیروں کو، یعنی سوروں کو موتی پنانا ہے، جواہرات پنانا سنی. حضور فرماتے ہیں. عارف رومی نے بھی لکھا ہے کہ نہ اہل را علم فن آموختن دادا نے تیغس دستے راہ زن. نہ اہل کو علم فن سکھانا یہ ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے. کیا فائدہ؟ ایک مرتبہ بغداد میں یہ غلغلہ ہوا تھا کہ آج کل جو ہے کچھ دینی طلبہ پر بھی دنیا کا غلبہ ہو گیا ہے. تو وہ وقت کا جو حکمراں تھا، اسلامی حکومت تھی، اس نے اپنے وزیر کو بھیجا ملا. تو جا کے وہ بیچارہ ملا، ہر طالب علم پوچھتا کہ علم کیوں سیکھ رہے ہو؟ آپ لوگ علم کیوں سیکھ رہے ہو؟ یہ بتاؤ. جسے میڈیا پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح پہنچ گیا. تو کسی نے کہا کہ ہم کو بادشاہ ہونا ہے، کسی نے کہا ہم کو وزیر ہونا ہے، کسی نے کہا ہم کو قاضی ہونا ہے، کسی نے کہا ہم کو چیف قاضی ہونا ہے، کسی نے کہا ہم کو مفتی ہونا ہے. تو بیچارے کچھ نہ کچھ سب یہی سب کرتے رہے. سنتا رہا بیچارہ، سن کے چل. پھر ایک طالب علم کو دیکھا کہ جو اپنا سر جھکا لیا ہے اور کچھ بیٹھ کے سوچ رہا ہے. اس کو دیکھا بھی نہیں وزیر کو اس نے، تو تھوڑا سا اس کو حرکت دیا اس نے وزیر نے. تب کہا میں صرف اتنا آپ سے جان کہ آپ علم دین کیوں سیکھ رہے ہو؟ کہا حضور کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ جو حضور کے دین کو زندہ کرنے کے لیے علم سیکھائے وہ سکھائے وہ اہل ہوا. اب آپ کے سمجھ میں آئی بات؟ اس کے پاس علم رکھو.